یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کی 2 آیات اور ایک حدیث طیبہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ ان آیات اور اس حدیث طیبہ کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی ایک عجیب داستان اور عجیب کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اور مرنے تک، اس کی موت تک، انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل مشقت میں گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کے تمام لمحات مشقت سے گزرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بچپن میں مشقت، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر موت۔ تو یہ ساری کی ساری جو زندگی کی موڑ ہیں اور زندگی کے مراحل ہیں، زندگی کے لمحات ہیں، تو یہ انسان کے سارے مشقت کے اندر گزرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کامیاب انسان وہی ہے، کامیابی اور کامرانی اسی انسان کے لیے ہے جس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ ایمان پر جس کو موت آئی ہے وہی سب سے بڑا کامیاب۔ ایمان پر موت ملنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی راحت و آرام میں گزری ہو، مشکلات میں گزری ہو، مشقت میں گزری ہو، آسائش میں گزری ہو، لیکن کامیابی اسی انسان کے لیے ہے جس کی موت ایمان کی حالت میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اپنے بندوں کو اللہ پاک متوجہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی خاص عمل اور کسی خاص نیکی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندو، میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جب تمہاری موت آئے تو تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو کے میرے دربار میں آؤ۔ اللہ پاک اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں، اس بات کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر تشریف لے گئے۔ بڑی مشہور روایت ہے۔ اس یہودی کا بچہ نزع کے عالم میں ہے، مرنے کے قریب ہے، بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، صبح و شام، دن رات جو محنت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں جا کے، دروازوں پہ جا کے، مجمعوں میں جا کے، قبیلوں میں جا کے، قوموں میں جا کے کلمے کی، ایمان کی اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بیٹے کی جو مرنے کے قریب ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لجاجت سے، بڑی جو ہے دل سے اس بات کا مطالبہ کیا، قل لا الہ الا اللہ، کہ بیٹا تیرا مرنے کا وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، نزع کا عالم ہے، اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر، ایمان قبول کر لو۔ اللہ کو ایک ماننے میں کیا حرج ہے؟ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکلیں ٹالنے والا وہی ہے، کوٹے کرے کا مالک وہی ہے۔ تو اللہ کی توحید کو مان لینا کون سا مشکل کام ہے؟ اب وہ بیٹا، وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا،
اس کے باپ کا بھی دل نرم ہوا اور اس باپ نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی اور کہا کہ اطیع ابا القاسم، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کو مان لو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے، اس لڑکے سے، اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کا، ایمان قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ جو ہی اس نے اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کیا، کلمہ طیبہ کی کلمات جملے اس کی زبان پہ آئے، فوراً اس کی روح جدا ہو گئی، اس کے تن سے روح جدا ہو گئی، اس کی موت ہو گئی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی موت کا منظر دیکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کا جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری امتی کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ، آخری بول زبان پہ، آخری بات جس کی زبان پہ اللہ کی توحید کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے داخلے کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کے آخری کلمات، آخری جملے مرتے ہوئے آخری کلمات لا الہ الا اللہ کے اس نے ادا کیے ہیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت اس کے نام کر دی، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو خاتمہ بالخیر، جس کو حسن خاتمہ کہتے ہیں، ایمان کی موت، اچھا خاتمہ، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ دنیا میں مثال لے لیجئے، کوئی دنیا کی محنت کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، تو ہر کام میں، دنیا کے کاموں میں نتیجے اور اینڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اینڈ میں، اس کے آخر میں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح جب دنیا سے مرنے کا وقت آئے گا تو اس کے مرنے کے وقت کا اعتبار ہوگا کہ اس کی موت کس حال میں آئی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی طرح تمہاری موت واقع ہوگی۔ تو یہ زندگی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو عطا کی ہے، اس زندگی کو ہم اگر اللہ کے حکام، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے موت کسی طرح کر دے گی۔ تو موت کے وقت اچھا خاتمہ جو ہوگا، اس کے اسباب میں علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا زندگی میں ورد کرتا ہو، اللہ پاک مرتے دم بھی اس کو اس کلمے کی توفیق عطا فرما دیں گے کہ جو دنیا کی زندگی میں جو کام اکثر کیا جاتا ہے، سر انجام دیا جاتا ہے، تو موت کے وقت پھر اسی کا خیال دل کے اندر آتا ہے۔ تو اگر دنیاوی زندگی میں اس نے کلمہ طیبہ کے ذکر کا، ورد کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے اور کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنے کا اس کا معمول تھا، تو اللہ کی ذات سے مکمل امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک مرتے وقت بھی اس کو اس کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ جس کے آخری وقت میں پڑھنے پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جنت کی خوشخبری اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی ہے کہ مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دی ہیں کہ خاتمہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے کون سے اسباب اختیار کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ایمان پر موت آ جائے، ایمان پر موت نصیب ہو جائے۔ میرے بھائی، بڑا نازک مسئلہ ہے، اللہ سے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اپنی نیکیوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنی تہجدوں پر، اپنی تلاوت پر، اپنے اذکار پر، اپنے اوراد پر، نیک اعمال پر جو ہے ہم تکیہ لگا کے نہ بیٹھیں، بلکہ ہر وقت اس بات کی ہم فکر میں رہیں کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما کے ہمارا خاتمہ اچھا فرما دے۔ ہم اگر اکابر علماء، بڑے بڑے اولیاء، بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ بڑی لجاجت سے، بڑی اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ہر وقت
گر گڑانا چاہیے، اللہ کے دربار میں التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ایمان پر ہو جائے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو دنیا بھی سنور گئی میرے بھائی، آخرت بھی سنور گئی۔ خدا نخواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا تو پھر دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے۔ تو خاتمہ بالخیر کے لیے سب سے پہلا عمل جو علماء نے بتایا وہ ایمان اور اخلاص ہے، کہ ایمان جب قبول کیا ہے تو اخلاص اس ایمان کے اندر ہو، خالص اللہ کی رضا اس میں ہو، دنیا کا کوئی مقصد اس میں داخل نہ ہو کہ میں جو اللہ کی ذات پر ایمان لا رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے، وہی میرا کام کرنے والا ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، فکریاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، بیٹے بیٹی عطا کرنے والا، مشکل حالات کو آسانیوں میں بدلنے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ ایمان ہے اخلاص والا، کہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو، خالص اللہ کے احکام پر اس کی جو ہے رضامندی ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی جتنی اس نے زندگی گزارنی ہے اس کی زندگی سچ پر مشتمل ہو، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے اقوال، اس کی باتیں، اس کے اعمال سچ پر مشتمل ہوں، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، خالص اللہ کی رضا بھی ہو اور سچ پر مشتمل ہو، اپنے معاملات کے اندر وہ سچ کو داخل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر استقامت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، پھر اس پر مرتے دم تک قائم رہے، تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے بڑی رحمتوں اور اللہ کی جانب سے برکت ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے جنت کا ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کیا۔ تو ایمان میں اخلاص بھی ہو، ایمان میں سچائی بھی ہو اور ایمان پر استقامت بھی ہو، تو ایسے بندے کو اللہ پاک مرتے دم ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے، کلمے کی دولت عطا فرمائیں گے، اور ایمان کی موت اس بندے کو نصیب ہوگی۔ اور بھی چند اعمال احادیث طیبہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، امت کو سکھائے، جن کی پابندی کر کے انسان اس نعمت عظیمہ کو حاصل کر سکتا ہے، اس عظیم نعمت کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر دی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی جو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ صرف موت کا ہے۔ اب کتنا آسان عمل ہے، اور اس آسان عمل کے سر انجام دینے پر اللہ کی جانب سے ہمیں کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو اہتمام سے پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور دین اسلام پر راضی ہوں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، جو صبح و شام احادیث میں فرمایا گیا کہ جو صبح و شام اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو حصول جنت اور جنت کے داخلے اور ایمان پر موت کے لیے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند اعمال بتائے ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عظیمہ عطا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند کام ہمیں بتائے گئے جن سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ اگر ان کاموں سے احتراز کرو گے، بچو گے، تو اللہ پاک تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے۔ ان کاموں میں جو علماء نے ذکر کیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت، نظروں کی جو حفاظت کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی کسی غیر محرم پر نظر پڑی اور اس نے اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا لیا، تو اللہ پاک اسی وقت اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں، ایمان کا ذائقہ اسی وقت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح
جو ہمارے ذمے حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں ان کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، نیک اعمال کی پابندی، جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے گئے تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائیں گے، ایمان کا نور اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو اعمال حدیث میں بتائے گئے ان کی اللہ پاک ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو اس بات پر کہ اللہ پاک ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا عمل یہ بھی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مومن بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اب اس اللہ کی نعمت پر جب شکر ادا کرے گا، قرآن پاک کے اس قانون کے تحت لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میرے بندو تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور مزید نعمت عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں ایمان سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس عمل کی برکت سے، شکر کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائی آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری موت ایمان پر آئے، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنی زندگی ایمان والی بنا لیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ایمان اور اسلام پر ہماری موت آئے، آخری وقت ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، لیکن جس ایمان کو دنیا کی زندگی میں قائم رکھنے کا حدیث طیبہ میں قرآن مقدس میں حکم دیا گیا اس سے ہم غافل ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی بھی ایمان والی بنا لیں تو اللہ پاک ہماری موت ایمان والی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔